بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ ہمارے معاشرے میں مرد یہ تو بتاتے ہیں کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں، مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ محفوظ کیوں اور کس سے نہیں۔ بیٹی صرف شادی تک خدا کی رحمت ہے، اگر وہ طلاق یا بیوگی کے بعد پلٹ آئے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہیں جو ان کی بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہیں۔ زندگی کا ساتھی چننے کی بات آئے تو دولت کی بجائے قدر کرنے والا ساتھی چنو، کیونکہ دولت کے ساتھ بے قدری آپ کو غریب کر دیتی ہے، لیکن قدر آپ کو غربت میں بھی مالدار کر دیتی ہے۔ جذباتی درد جسمانی درد سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے اور آپ کے رویے پر زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ ہم کتنے عجیب ہیں، محبت کا اظہار تو جوش و خروش سے کرتے ہیں، مگر اس کو برقرار رکھنا بھول جاتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہ بھی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ مرد اس عورت کے لیے تڑپتا ہے جس کے لیے اپنا گھر بار، ماں باپ، بہن بھائی بھی چھوڑ دیتا ہے، جو اسے عشق میں دھوکہ دے جائے اور وہ اسے دوبارہ پانے کے لیے سب کو چھوڑ دے۔ عام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ شیشہ آپ کو صرف آپ کی شکل دکھاتا ہے اور زمانہ آپ کو شیشہ دکھاتا ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سواری کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ تکبر سے پاک گفتگو، مفاد سے پاک محبت، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا سچے رشتوں کی دلیل ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے دوبارہ نہیں جڑیں گے۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ تعلق کی خوبصورتی کا اندازہ دل میں چھپے اطمینان سے لگایا جا سکتا ہے، اور اس تسلی کا ہونا ایسا ہے جیسے بیمار کو شفا مل گئی ہو اور جیسے لاپتہ مسافر کو گھر مل گیا ہو۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم غلط اور وہ صحیح ہیں۔ معافی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم نے رشتہ نبھانے کی قابلیت ان سے زیادہ ہے۔ جب انسان کسی سے رشتہ توڑتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے زبان سے مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ محبت اور دوستی یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہیں اور وہ ہے غلط فہمی۔ منافقت کے رشتوں سے سرعام نفرت بہتر ہے۔ سالی اور بھابھی سے مذاق کو جاہل لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سخت حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ بلکہ دیور جیٹھ، بہنوئی اور وہ غیر محرم رشتہ دار جن کا گھر میں آنا جانا ہو، ان سے عورتوں کو بہت زیادہ پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ خوبصورتی سے دھوکہ نہ کھانا،
اے ابن آدم، تلوار کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، مانگتی تو خون ہی ہے۔ انسان مرتا ہے تو مر جائے، لیکن کبھی ان سہاروں پر بھروسہ نہ کرے جو کئی بار اس کی بنیادوں کو ہلا چکے ہوں۔ رشتوں کو رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، اور جب آپ صحیح ہوں تو خاموشی اختیار کریں۔ انسان کو بس ایک ہی بار آزماؤ، پھر جو بھی اس کا رنگ ہوگا وہ نظر آ جائے گا، اور وہی اس کا اصل رنگ ہوگا۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحد سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ یہاں وجہ نہیں بلکہ وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ رشتے مفت نہیں ملتے، مفت تو ہوا بھی نہیں ملتی۔ ایک سانس بھی تب آتا ہے جب ایک سانس چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر انداز کر کے، اور کبھی غلط فہمی سے۔ آدمی تین ہی اچھے: ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہیں۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا، اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ فاصلے دلوں میں ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی لوگ اجنبی بن جاتے ہیں، اور کبھی ہزاروں میل کا فاصلہ بھی کچھ نہیں ہوتا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ بعض اوقات ہم انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں، اس کا تعلق تو طبیعت، تربیت اور نیت سے ہے۔ عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ ایک انسان اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ کچھ عورتیں صرف عزت چاہتی ہیں، پیسہ نہیں۔ جس عورت کی دور کی نظر کمزور ہو، ایسی لڑکیاں زیادہ موبائل دیکھنے یا پھر زیادہ پڑھائی کرنے والی خواتین کی کم عمر میں ہی دور کی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 35 سال کی عمر کے بعد عورت کی نزدیک کی نظر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے پٹھے بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ 45 سے 50 سال کی عمر میں عورت کی دور اور نزدیک کی نظریں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم عورت کا ہو یا مرد کا، کبھی بھی ہمیشہ خوبصورت نہیں رہتا، لہٰذا اپنے کردار کو خوبصورت بنائیں۔ کچھ لوگ جوتے کی نوک پہ رکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، اور ہم لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں۔